علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین، مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم، اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے ہماری گفتگو رحم الہی یا رحمت الہی پہ جاری و ساری ہے کہ رحم کیا ہے، اور گزشتہ ہفتے آپ نے عرض کیا تھا قرآن مجید کی ان 8 آیتوں میں جس میں اللہ نے کہا ہے لعلکم ترحمون، کہ شاید تم پہ رحم نازل کیا جائے۔ تو وہ 8 عمل جب انسان کرتا ہے تو وہ خدا کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے، خدا اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ انسان قرآن سے وابستگی حاصل کرے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت وہ قرآن کو غور سے سنے، اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے، نماز کو عطا کرے، نماز ادا کرے، یا انسان توبہ اور استغفار کرے، یا انسان ان لوگوں پر کہ جو لوگ پسماندگان ہیں ان کی مدد کرے، تقوی اختیار کرے، اور سب سے اہم چیز کہ جو 2 مومن بھائیوں میں اصلاح اور آشتی کرائے۔ تو ان تمام موقع پر یہ 8 موقع ہیں کہ جب خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے جو قرآن سے بیان کیے گئے تھے۔ آج کیونکہ دن ہے عرفہ کا اور وہ بھی جمعے کے دن آیا ہے تو یہ بہت اہم دن ہے، اس کی سبب کے لیے جو روایتیں ہیں کہ خود امام محمد باقر جن کے ساتھ تعریف ہو اللہم صل علی محمد وآل محمد، یہ حدیث ہے کہ جمعے کے دن انسان کے اعمال کی جزا دگنی ہو جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ آپ ایک حج کر کے دوہرا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اور آج اس سبجیکٹ کا ریلیشن ویسے بھی آج کے دن سے، کیونکہ جو بھی انسان میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے خدا اس پہ اپنی نظر رحمت ڈالتا ہے اور خدا اسے بخش دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رحمت کا ایک معنی بخش دینا ہے، کسی کی غلطیوں کو معاف کر دینا ہے، اور میدان عرفات میں جو چلا گیا اور جب وہ مغرب کے وقت یا سورج کے غروب ہونے کا جو نکل رہا ہو، اگر اسے شک ہو کہ نہیں بخشا گیا ہے تو اس نے اللہ پہ بدگمانی کی، یعنی وہ اللہ کو اتنا کریم نہیں سمجھتا کہ اس کے گناہ بڑے ہیں اور اللہ کی بخشش چھوٹی ہے، تو اس لیے اس کو جب اگر نکل رہا ہے اس نے اپنے آداب کو انجام دیا ہے جو حج کے لیے معین کیے گئے ہیں، تو پھر اس کی بخشش کو اللہ نے بہت زیادہ وسیع قرار دیا ہے۔ تو یہ خود بھی اللہ رحمت نازل کرتا ہے آج کے دن، اور آپ جہاں بھی دنیا میں ہوں اعمال کر کے آج کے دن اللہ کی رحمت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ لیکن خوبصورت چیز یہ ہے کہ جہاں میں نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا لاسٹ ویک جو ایک حدیث آپ خدمت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اللہم صل علی محمد وآل محمد ان المومنین اذا اعتنقا غامرتہم الرحمہ، کہ جب 2 مومن آپس میں گلے ملتے ہیں تو خدا کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے، یعنی مومن پاس آئیں تو خدا رحمت نازل کرے۔ انسان اگر اہل بیت کے پاس چلے جائے تو کتنی رحمت ہوگی۔ اسی لیے اس کی دلیل میں کہ آج اگر کوئی میدان عرفات میں نہ جا سکے تو روضہ امام حسین پہ جائے۔ آج کے دن کی مخصوصی ہے، جو 4 مخصوصیاں اس میں سے ایک مخصوصی آج کے دن ہے، تو خدا پہلے امام حسین کے زائر پہ رحمت نازل کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے، اس کو کرم سے دیکھتا ہے، پھر اپنے مہمان کو دیکھتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر حسین 8 ذی الحجہ کو 60 ہجری میں میدان عرفات نہ چھوڑتے اور کربلا نہ جاتے تو پھر میدان عرفات میں جمع ہونے والے آج تک جمع نہ ہوتے۔ تو آج اگر جمع ہو رہے ہیں تو حسین کی قربانی کی وجہ سے خدا
حسین ان کے ظاہر کا تشکر کرتا ہے اس طرح، تو یہ رحمت نازل ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور آج آپ سب یہاں رحمت ہی کو اللہ کی لینے کے لیے آئیں۔ اسی لیے جو خطبے کا موضوع ہے کہ اللہ کی رحمت کب نازل ہوتی ہے، تو ان تمام اسباب کا عرض کروں تو ایک چیز میں عرض کیا کہ جب دو مومن آپس میں گلے ملتے ہیں تو خدا اپنی رحمت سے انہیں نوازتا ہے، اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، رحمت انہیں گھیر لیتی ہے۔ تو یہ پہلا موقع ہے۔ دوسرا، کیونکہ 8 یا 10 ہیں، میں جلدی سے انشاءاللہ گن دیتا ہوں، چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آج آپ جب اعمال عرفہ انجام دیں تو ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی رحمت کے ذریعے لوگوں کو فیض پہنچائیں تاکہ آپ حقدار رحمت خدا ہو جائیں۔ بالعفو تنزل الرحمہ یا بالعفو تنزل الرحمہ، یہ دونوں چیزیں روایت میں ہیں، تنزلو بھی ہے اور تنزلو بھی ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ مولا متقین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ برو الحکم کی جو ہے وہ حدیث نمبر 246 ہے، جس میں مولا متقین ارشاد فرما رہے ہیں کہ بالعفو تستنزل الرحمہ، جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ آپ ذرا سا دیکھیں کہ انسان اگر بڑا دل رکھ کے کسی کو معاف کر دے گا تو خدا سے اور بڑی معافی کا حقدار ہو جائے گا، لیکن انسان کو اس وقت شیطان جو ہے ورغلاتا ہے کہ تم میں طاقت ہے، تم ریونج رہ سکتے ہو، تم اسے سزا دے سکتے ہو، اور وہ جب ابھار رہا ہو اسی جہاز سے انسان جب اپنے نفس کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور عفو و بخشش کا دروازہ کسی کے لیے کھول دیتا ہے تو خدا کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ عموماً آپ کے ساتھ اکثر اور روزانہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ کے اطراف میں رہنے والے سارے معصوم ہوں اور وہ غلطی نہ کرتے ہوں، اور اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو لازمی جو آپ کے اطراف میں وہ آپ کے اپنے ہیں، کیونکہ روز آپ کے ساتھ ہیں، جو روز آپ کے ساتھ ہیں تو ان کا ویسے بھی حق آپ پہ زیادہ ہے، اور ایسے میں اگر آپ بڑا دل رکھ کر انہیں معاف کر رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بڑی بخشش اور نعمت ہے کہ جو انسان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتی ہے۔ اگلا مرحلہ کہ جہاں مولا متقیان ارشاد فرما رہے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 46 بھی ہے، جس میں آپ کو عرض کیا تھا اور مولا بھی کہتا ہے التوبۃ تستنزل الرحمہ، امام فرماتے کہ توبہ خدا کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ انسان جب بھی توبہ کرتا ہے تو خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ دیکھیں دونوں کا کنیکشن دیکھیں، ایک مرتبہ آپ کسی کو معاف کر رہے ہیں، ایک مرتبہ اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، دونوں حالت میں آپ رحمت کے حقدار ہیں۔ تو انسان کو اپنی غلطیوں کی معافی برابر مانگتے رہنا چاہیے۔ میں عرض کیا آج عرفہ کا دن ہے، لوگ جاتے ہی اسی لیے میدان عرفہ میں ہے تاکہ وہ اپنی معرفت سے اللہ کی پہچان اور شناخت، اہل بیت کی پہچان اور شناخت کے ساتھ اللہ سے اپنے لیے رحمت کو طلب کریں، اور خدا ان کی اس طلب مغفرت پہ لبیک کہتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے توبہ و مغفرت کو اللہ نے اتنا مقدم کیا ہے۔ اور آج کے اعمال میں جو بھی چیزیں آپ بیان کریں، دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کہ معرفت کے بغیر توبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کتنی بڑی دولت ہے، اسے یاد رکھیں عزیزان گرامی، ہم اہل بیت کا دامن اسی لیے تھامے ہوئے ہیں کہ ان سے بہتر اور کوئی دنیا میں ہے نہیں کہ جس کی اتباع کی جا سکے۔ اور اس کی دلیل ہے، گارنٹی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا اس کی دلیل نہ دیں، نہ اس کے بغیر دلیل کہ آپ کسی بات کو نہ مانا کریں، حصول یہی ہے۔ تو سب سے بڑی دلیل یہی کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جو 3000 سال پرانے ہوں، 4000 سال پرانے ہوں، جتنی ان کی کتابیں موجود ہیں، سب کی کتابیں کھنگال ڈالیں، اگر آپ کو امام حسین کی دعائے عرفہ سے بہتر معرفت والی دعا مل جائے تو لا کے بتا دیں۔ کارن اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ابھی آپ اسے پڑھیں گے، تھوڑا سا ہم عربی میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد اردو میں پڑھتے ہیں، آپ اسے برابر سنیے گا۔ اور یہ معرفت بڑھانے کی چیز ہے، انسان جتنا اللہ کی معرفت کو بڑھائے گا اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوگا، اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ حقدار مغفرت ہوتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس سے انسان معرفت الہی حاصل کرے گا، اور وہ امام حسین کی عطا ہے، اور جو انسان امام حسین کے قریب ہوتا ہے وہ اپنے آپ جو ہے رحمت خدا کے قریب ہوتا ہے۔ اگلی چیز مولا متقیان پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے بدل الرحمت تستنزل الرحمہ، کہ جب انسان لوگوں پہ رحم کرتا ہے تو حقدار رحم ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں پہ انسان جو ہے مہربان ہوتا ہے تو خدا کی مہربانی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں پہ خدا رحم کرتا ہے تو اس پہ اللہ کی رحمت
نازل ہوتی ہے، یہ مولا فرما رہے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک واقعہ سن لیں تاکہ جہاں اس تمام تر چیزوں کو کلیکٹ کیا گیا فرمائیں تو وہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ رحم ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ، کہ رحم جو ہے وہ صرف مومنین سے وابستہ نہیں ہے، کہ خدا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اس کی رحمت دو طرح کی، عام اور خاص۔ اس کی رحمت عام ہے، تو اگر آپ عام رحمت چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اپنی رحمت کو عام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی رحمت کو عام نہیں کرتے تو اس کی رحمت عام کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ تو رحمت عام کتنی ہے تو وہ ابھی حدیث میں آئے گا، آپ کو اس کا مفہوم بیان کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ ایون یہ کافر حربی کے علاوہ سب کے لیے رحمت کی دعا کرنا لازم ہے۔ کافر حربی وہ کہلاتا ہے کہ جو آپ پہ اٹیک کر رہا، جو آپ کے پیس اور آپ کی ٹرنکلٹی اور آپ کے رائٹس کو جو ہے وہ جیپرٹائز کر رہا ہو، اسے ختم کر رہا ہو، تو ایسے کے لیے پھر رحمت کی دعا نہیں، اس سے پھر جنگ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پھر کافر حربی کے علاوہ دوسرے کافر بھی ہیں، وہ بھی اس آپ کی رحمت کی دعا میں شامل ہیں۔ یہ ایک بہت ایک عام چیز، اس کو ذہن، اور اس کی دلیل آپ کو دوں تاکہ آپ اس سے واقف رہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ جب بھی ماہ رمضان جو ماہ رحمت ہے اس میں جو دعا پڑھتے ہیں، اس دعا بھی آپ نے پڑھی، اس دعا کا پہلا ہی چیپٹر اگر شروع سے آخر ہے، صرف ایک جگہ جو ہے وہ امر المسلمین آیا ہے نا، امور المسلم، باقی سب جگہ جنرل ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہم ادخل علیہ القبور السرور اللہم اغنی کل فقیر، یہاں کہیں بھی مسلمان کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی جنرل رحمت ہے جسے مانگی گئی ہے، تو یہ جنرل رحمت۔ تو یہاں جو آپ فرماتے ہیں بے بذل الرحمت تستنزل الرحمہ، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں یہ مرحوم مرزا ہاشم قزوینی، ایک بہت بڑا عالم ہے، مجتہد گزرے ہیں، کہتے ہیں اصفہان میں بہت بھینکر قحط پڑ گیا، ایسا قحط کہ جس میں تراہی تراہی تھی، انسان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء مہیا نہیں تھیں، ہے نا۔ کسی نے اعلان کیا، گھر میں کھانے کو لوگ بھوکے تھے، یہ بھی کئی دن سے بھوکے تھے، تو ایسے میں انہوں نے سنا کہ کوئی جو ہے وہ دولت مند ہے، اس نے اونٹ ذبح کیا اور اس کے گوشت کو بانٹ رہا ہے، تو یہ بھی چلے گئے، لائن میں لگے، ان کو بھی گوشت مل گیا۔ یہ گوشت لے کر گھر آ رہے تھے، دیکھا کہ ایک کرسچن لیڈی اپنے بچوں کو اپنے پاس لیے ہوئے بیٹھی ہے، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اس کے بچے، یہ بھی بھوکی ہے، ان قریب کے مر جائیں۔ تو یہ گھر گئے، انہوں نے گوشت کو پکایا اور لانے کے بعد خود بھوکے رہے، اپنی غذا اس کرسچن لیڈی اور اس کے بچوں کو دے دی تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ تو جب یہ عمل انہوں نے کیا، یہ جا کر گھر پہ جیسے ہی پہنچے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور ان کے لیے روغنی نان لا کے دے دی، جو کمیاب تھی، اویلیبل نہیں تھی اس زمانے میں، وہ روغنی نان لا کے دے دی۔ تو یہ حیران بولے آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ بولے جس کے پر تم نے رحمت نازل کی، سب پہ رحمت نازل کرنے والے نے بھیجا ہے۔ تو یہ جانا کہ انسان کی رحمت عام ہے، انسان اپنی رحمت کو جتنا عام کرے گا اتنا زیادہ رحمت اس کے قریب آئے گی۔ تو یہ انسان جب بھی کسی پہ رحم کرتا ہے وہ حقدار رحمت ہو جاتا ہے۔ انسان اگر لوگوں پہ رحم نہیں کرے گا تو حقدار رحمت نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ چاروں طرف اپنے، اور یہ اس کی دلیل آپ کو دے دوں کہ بہت سے 7-8 چیزیں میں تیزی سے انشاءاللہ آپ خدمت گن دوں گا جتنا ممکن ہوگا میرے لیے، تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں گے، ہمارے سے خیر ہوگی یہ چیز۔ اب یہاں آج کے دیکھیے انسان، آج یہ بہت امپورٹنٹ چیز کو سنیے گا، انسان کا زور اپنے سے طاقتور پہ نہیں چلتا، اس کا زور ہمیشہ کس پہ چلتا ہے؟ اپنے سے کمزور پہ چلتا ہے، اصول ہے۔ اور شیطان وہیں پہ ہر بار استعمال کرتا ہے کہ ٹھیک ہے دبانا ہے دبا لو بھائی، تو وہ دبانے پہ آمادہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن رحمت اس کے اپوزٹ ہے، وہ کیا ہے؟ مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں رحمت الضعفاء تستنزل الرحمہ، کمزور پر رحم کرنا خدا کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو کمزور پہ اگر انسان رحمت نازل نہیں کیا، اب کمزور میں زان گرامی سب طرح کی کمزور آتے ہیں، ہے نا۔ کمزور کا مطلب نہیں کوئی فزیکلی کمزور ہو سکتا ہے کوئی فائنینشلی کمزور ہو سکتا ہے کوئی ایموشنلی کمزور ہو سکتا ہے کوئی انسان جو ہے وہ فزیکلی بھی کمزور ہو سکتا ہے کوئی انسان جو ہے کمزوری بہت سی طرح کی ہوتی ہے، کسی کے زیادہ سپورٹ نہ ہو، کسی کے پاس اور کسی قسم کا جو ہے آسائش و آرام نہ ہو، کسی بھی قسم کی کمزور، ایسے میں اگر انسان ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے گا، ان کے لیے آسائش و آرام فراہم کرے گا، وہ اللہ کی طرف سے رحمت کا حقدار ہو جائے گا۔ اسی لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے اطراف میں جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کا خیال رکھے، اور اپنی توان و طاقت کے اعتبار سے ان کی مدد کرتا رہے، تاکہ مدد اسے اللہ کی مدد کا حقدار بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالح
پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان کو دور فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سر کو نصرت محفوظ رکھ، ہم اس وقت دنیا سے اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ فقلم رہ دے، جہاں کبھی شیعہ حیدر قرار ہے ان کے جان و مال و تعبر کی حفاظت فرما، پالیں یوم عرفہ دن تو اپنے تمام بندوں پہ نظر رحمت و کرم کرتا ہے، ہم سب پہ اپنی نظر رحمت و کرم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مہین کے گناہوں کو بخش دے، جنات امام حسین کے روزے پر یا عرفات میں جماعت پانے والے ان کے اعمال کو قبول فرما لے، ہم سب کو وہاں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرما، جہاں کبھی شیعہ حیدر کاروں میں جو کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، امیگریشن پریشانی میں مبتلا ہیں، جو اچھے رشتوں کی تلاش میں عنایت فرما، پانے والے جماعت کسی بھی پریشانی کو دور فرما دے، پر حزم جماعت میں شیعہ حیدر قرار میں جماعت بیمار مخصوصاً علی ابن قمر بھائی نوشاد ابن فدا نوشاد بھائی ابن فدا مقصود بھائی ناشتہ میں احمد بھائی پانے اشتیاق بھائی ناصر بھائی پانے والے نور حسن ابن نور پروینہ بھائی اسم سلیمان ابن یزدان پانے والے محمد طاہر محمد عباس پانے والے محمد طاہا پانے والے اور جمنات بیماروں سب کو شفائے کامل عاجل فرما، مقصود پانے والے یارو بھائی کو اور ان کے اہلیہ پانے دار کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پردہ اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ شیطان ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردہ ذرا برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردہ عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، طولانی سلسلہ بھیجا ہدایت کا، صلوات و سلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الخاد المہد المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، واجل فرج وشمام اہل کا اعداء ہم جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم جائے کے تاجر ظہور کے لیے دعا کریں۔ میں عرض کر رہا آج کا دن عرفے کا دن ہے اور خدا تمام بندوں پہ اپنی نظر کرم اور رحم کرتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ امور انجام دے کہ جو اللہ کی رحمت کے قریب کرتے ہیں، یہ اسے اقدار رحمت خدا بناتے ہیں۔ میں عرض کیا کن اسباب سے اور کب خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اس میں عرض کیا کہ ایک سب سے بڑا یہ خود مولا متقین ارشاد فرما رہے ہیں
اب لو اللہم صلی علی محمد وآل محمد ابلغوا ما تستدر به الرحمت ان تزمرا لجمیع الناس الرحمہ. کہتے ہیں رحم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ تمام لوگوں پر رحم کیا جائے. یہ جنرل میں کیا اس میں جو وضاحت میں لکھا ہے کہ کافر حربی کے علاوہ سب کے لیے آپ رحمت کی دعا کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک جنرل چیز بتاتا ہوں کہ کہاں مسائل پیش آتے ہیں، انسان کہاں توجہ ذرا سے اس کی ہٹ جاتی ہے کہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ انجانے میں بے-رحمی کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہاں تو خیر اس کے اسباب نہ ہو، لیکن پوری دنیا میں خطبہ سنا جاتا ہے. میں اس لیے سے باریک جگہ سے گزارتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن وہاں تک چلے جائیں. پھر آپ خود عقل مند ہیں، آپ اپنی جگہ سے اپلائی کر سکتے ہیں. حفیظ صاحب اس دن بتا رہے تھے مجھے کہ ہمارے یہاں صبح 8 بجے سے 9 بجے تک لائٹ چلی جاتی ہے جے پور میں. تو میں نے کہا کیوں جاتی ہے؟ بولے اس کی وجہ سے تاکہ لوگ جو ہیں اس وقت پانی آتا ہے تاکہ لوگ موٹر چلا کے پڑوسی کے پانی نہ کھینچ لیں. اب آپ کو پتا رحمت کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ لالچ میں آ کر بے رحم ہو جاتا ہے. اور یہ چیز کامن چیز ہے نا گھر کے اندر جو ہے انسان. اچھا یہاں پر کیا ہے، آپ لائن میں لگے ہو انسان کو. اچھا میں آپ بھی بات بتاؤں، ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ دور والوں کی بات کریں. کوئی اعلان کر دیں کہ فلاں چیز ختم ہو رہی ہے تو لوگ زیادہ لے کر پھر اسے بالکل فنش کر دیتے ہیں. کھانے میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ انسان پھر یہاں پر انسان جو ہے وہ بے رحمی کر رہا ہے. یہ بے رحمی ہے اور یہ جنرلی یعنی اب سب لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے. ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جنرل لوگوں تک اس کا فائدہ نہیں پہنچا. تو سب تک اس کو آپ کو چوکنا رہنا ہے، الرٹ رہنا ہے کہ ایسی جگہ پر جب شیطان آپ کو انجانے میں بے رحمی کی طرف لے جا رہا ہے، آپ کو وہاں پر اس چیز کو کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پہ مہربان رہے تو میں لوگوں پہ مہربان رہوں. جنرل ہر انسان اس میں شامل ہے. میں نے عرض کیا پڑوسی، اس لیے آپ کو پڑوسی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مسلمان ہو، اس کا حق تو ویسے بھی زیادہ، لیکن ہر پڑوسی کا حق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کرسچن ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس کا حق آپ کے اوپر ہے. اس حق کو ادا کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اچھا اس کی بہت سے اگزامپل ہیں، آپ خود سوچ لیجیے گا. وہ آپ کے لیے یہاں کا پڑوسی آپ کو گھاس کاٹ جاتا ہے، ہم اپنا کچرا پڑوسی کے گھر کے آگے کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کامن ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں اگلا جو مرحلہ ہے وہ میں اکثر اس حدیث کو پڑھتا ہوں اور یہ حدیث امپورٹنٹ ہے اس لیے پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے کام آئے گی. اس موضوع سے متعلق ہے اور یہ آپ کے لیے مفید ہے اس لیے، اور کیونکہ یہ کئی جگہ وسائل الشیعہ کی جو ہے جلد 20 کے اندر صفحہ نمبر 46 کے اوپر حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تقریباً جتنی مرتبہ اپنے کام میں آئے آپ نے یہ سنا ہے، لیکن کیونکہ اس کا تعلق اس سے، اسی لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے. کہتے ہیں اربعۃ ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ من اقال نادما او اغاثا لحفان او اعتقا نسمہ او زوجہ عزبا. کہتے ہیں یہ 4 موقع پر خدا جو ہے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور قیامت میں ان 4 کی طرف جو ہے وہ نگاہ رحمت سے دیکھے گا. کون سا ہے اس میں؟ سب سے پہلے تو وہ جو جب فریقین سودا کرتے ہیں اور ایک جنا پشیمان ہو کر اپنی چیز لوٹائے اور آپ واپس لے لیں تو خدا کی رحمت کا حقدار انسان ہو جاتا ہے. یعنی اس سودے کو واپس لوٹانا. یہاں بہت اچھی چیز ہے، امریکہ میں لوگ اس لیے بائی کر لیتے ہیں کہ ریٹرن پالیسی بہت اوپن ہے. اب خراب ہو رہی ہے. ریٹرن پالیسی جتنی وائڈ ہوگی اتنا زیادہ آپ کے اشیاء زیادہ بکیں گی. اچھا وہ بھی اسمارٹ ہیں. آپ دیکھیے آپ تو بزنس مین مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کس پرسنٹیج میں چیزیں واپس آتی ہیں، وہ آلریڈی پرائز میں انکلوڈ کر دیتے ہیں. تو ان کو کوئی لاس ہونے والا نہیں ہے. وہ اسمارٹ لوگ ہیں. تاکہ بہرحال لیکن کبھی ایسا نہ بھی ہو تو جب بھی کوئی سودے سے پشیمان ہو کر اپنی چیز کو واپس کرنا چاہے تو اس میں انسان کو گریز نہیں کرنا چاہیے. اللہ اس کا جو ہے وہ خسارے کو یا لاس کو فلفل کرے گا رحمت سے. جو کسی کے دوسرے نمبر پر جو کسی کے دل سے غم کو دور کر دے گا تو خدا اس پہ بھی اپنی رحمت کو نازل کرے گا. غلام کو آزاد کرنے والے پہ خدا رحمت کو نازل کرے گا. یہ تیسرے نمبر پہ جو بھی اویلیبل نہیں ہے یہ. ہاں اس کے لیے اسباب خیر. چوتھا نمبر کے اوپر جو غیر شادی شدہ کی شادی کرانے میں مدد کرے گا. تو آپ یہ دیکھیے 4 چیزوں میں جو ہے وہ رحمت نازل ہے. اب یہاں پر جو اسی کے اگلی حدیث مبارک آپ کو پڑھتا ہوں. ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان لا تغلق الی آخر لیلۃ منہ. یہ جنرل حدیث سے کہتے ہیں
اللہ رمضان کی جو ہے پہلی رات کو اپنے دروازے رحمت کھول دیتا ہے اور آخری رات تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے۔ یہ خود بھی ایک رحمت کی دلیل ہے۔ لیکن وہ جو حدیث میں آپ یہاں بار پڑھتا ہوں، بار اسی پہ ختم کرتا ہوں، بہت ساری حدیثیں یہ کہ جس میں رحمت خدا کے نازل ہونے کے اسباب ہیں اور انہیں بیان کیا گیا ہے، اور اس سے انسان استفادہ کر سکتا ہے اور انسان کے لیے مفید ہے۔ کہتے ہیں اچھا یہ دو چیزیں سن لیں، یہ اس حدیث سے پہلے یہ سن لیجیے تاکہ امپورٹنٹ، یہ دو موقع بہت اچھے ہیں، یہ رہ جائیں گے تو کام نہیں آئیں گے آپ کے، تو یہ بہت امپورٹنٹ۔ اذا اذن اللہ لعبد فی الدعاء فتح اللہ باب الاجابت بالرحمہ، کہتے ہیں جب بھی مؤذن اذان دیتا ہے اور اذان کے وقت وہ کیا کہتا ہے کہ اذان دیتا ہے، اور اذان دیتے وقت وہ حی علی خیر العمل کہتا ہے، تو اس وقت انسان کو اللہ کی رحمت کی دعا کرنا چاہیے، کہ اس وقت اذان کے وقت اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو رحمت الہی کو اگر انسان کو چاہیے تو ایسے موقع پر انسان کو اذان کا جو ہے خاص خیال رکھنا، احترام کرنا ہے، بلکہ اس وقت اس کو دعا کرنی ہے تاکہ یہ انسان کے لیے باعث رحمت اور برکت قرار پائے۔ یہاں پر یہ جو حدیث عرض کیا کہ 4 موقع پر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں برابر ایک، جب وہ حدیث بھی شارٹ کر کے پڑھ دوں تاکہ بار بار پڑھتا ہوں، کہ جب کعبے کا دروازہ کھلے، آسمان کا دروازہ کھلے، یا اولاد ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے، یا عقد پڑھا جائے، تو یہ 4 بھی اس میں شامل ہیں جو حدیث بہت معتبر ہے۔ لیکن یہ خاص، یہ سب کا خلاصہ ہے جو اب تک آپ خود میں بیان کیا، آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑا خلاصہ ہے۔ یہ بہار کی جلد 65 صفحہ 125 کے اوپر حدیث ہے، الا ومن احب علیا اثبت اللہ الحکمت فی قلبہ و اجرا علی لسانہ ثوابا وفتح اللہ لہ باب الرحمہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ آگاہ رہو کہ جو شخص علی سے محبت کرے گا، خدا اس کے دل میں حکمت کو قائم کر دے گا اور اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کرے گا، اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا کسی کو رحمت چاہیے اللہ کی، تو دروازہ اہل بیت ہیں، محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة وولدا صالح۔